السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ناظر محمود۔ دی نیوز میں کالم لکھتے ہیں اور مختلف ٹاک شو میں آپ نے انہیں تجزیہ کرتے ہوئے بھی سنا ہوگا۔ ناظرین، آج ہم دو سوالات پہ بات کریں گے۔ ایک، فیک نیوز ایجنسیاں یا فیک نیوز انڈسٹری کس طرح سے کام کرتی ہے۔ دوسرا، کسی بھی بیان کو اپنے مرضی کے معنی دے کر اس کو سرکولیٹ کرنا، وائرل کرنا، کسی کردار کشی کرنا، تو اس کے پیچھے کیا مقاصد ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ فیک نیوز انڈسٹریاں پوری دنیا میں کام کرتی ہیں اور یہ ریاستی سطح پہ بھی یہ فیک نیوز بنائی جاتی ہیں، ان کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے، کردار کشی ہوتی ہے، تو آپ اس سارے معاملے کو کس طرح سے؟ دیکھیں، یہ جو جھوٹی خبروں کی بات ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یعنی اس کو میں تھوڑا سا تاریخی پس منظر میں لے جاؤں گا، اگر مختصراً میں بتاؤں تو اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جھوٹی خبروں کا آغاز کہاں سے ہوا اور اس کے فائدے کس نے حاصل کیے۔ تو دیکھیں، یہ دونوں سطح پر جھوٹی خبریں ہزاروں سال سے، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سال سے جھوٹی خبریں، جھوٹی اطلاعات سرکاری سطح پر بھی اور غیر سرکاری سطح پر بھی پھیلائی جاتی رہی ہیں۔ مثال کے طور پر جتنے پرانے اندھے عقائد تھے، ان کی بنیاد جو ہے وہ زیادہ تر جھوٹی خبروں پر تھی۔ یعنی جھوٹی خبروں کا مطلب یہ کہ کسی کے بارے میں کوئی بات پھیلائی گئی، مثلاً یہ ہے کہ پرانے جو عقیدے تھے وہ کیسے ڈیولپ ہوئے، وہ زیادہ تر جھوٹی خبروں سے ڈیولپ ہوئے۔ مثلاً مثال کے طور پر پرانا شامنزم تھا کہ جی یہ پیڑوں کی پوجا کرنی ہے، تو اس وقت یہ تھا کہ جی فلاں پیڑ کے نیچے آپ بیٹھ جائیں تو آپ کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اچھا، لوگوں نے بات اڑا دی، ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، اچھا وہ پیڑ کے ارد گرد مجاور بن کے بیٹھ گئے، انہوں نے اپنے ذاتی فائدے حاصل شروع کر دیے۔ اچھا، کسی پیر فقیر کے بارے میں کوئی بات پھیلا دی گئی کہ فلاں جو ہے وہ ڈنڈا مار دیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تو یہ بھی ایک طرح کی جھوٹی خبر ہے۔ اور اس پہ بڑا تفصیلی کام ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کتاب ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ گولڈن بو اس کتاب کا نام ہے، دا گولڈن بو، یہ فریزر کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ جو پرانے عقائد جس طرح سے ڈیولپ ہو رہے تھے، تو کس طرح سے یعنی جادوئی اور دیو مالائی کہانیوں کے اوپر باتیں پھیلائی گئیں، اور جب باتیں پھیلتی چلی گئیں تو وہ الٹے سیدھے عقائد اس کے نتیجے میں وجود میں آتے رہے۔ میں سارے عقائد کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ کچھ عقیدے ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ میں ان عقائد کی بات کر رہا ہوں جن میں سے زیادہ تر کی بنیاد جھوٹی خبروں پر اور جھوٹی اطلاعات پر رکھی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ بھی ہے، یہ لوگوں کو پڑھنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اس کا ترجمہ جو ہے وہ شاخ ذریعے کے نام سے کیا گیا ہے۔ اگر یہ ناظرین دیکھ رہے ہیں تو ان کو یہ جو انگلش میں پڑھ سکتے ہیں ان کو انگلش میں پڑھنی چاہیے، اردو میں پڑھنی چاہیے۔ حالانکہ اس کا براہ راست تعلق آج کی فیک نیوز انڈسٹری سے نہیں بنتا، یہ پرانی فیک نیوز انڈسٹری تھی جس نے چلایا، لیکن یہ میں پس منظر اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے لوگوں نے فائدے حاصل کیے ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک ہو گیا ذاتی سطح پر۔ تو اب اس سے فائدے کون اٹھاتے تھے؟ فائدے وہ لوگ اٹھاتے تھے معاشرے کے جن کو معاشرے میں بالادستی کی ضرورت تھی۔ یعنی وہ جھوٹی خبریں پھیلا کر خاص قسم کے فائدے حاصل کرنے کے لیے، یعنی معاشرے پر جو عوام کا بڑا حصہ ہے اس کے اوپر اپنی بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے، ان کو غلط راستے پر ڈالنے کے لیے یہ اس قسم کی خبریں پھیلائی جاتی تھی۔ اچھا، قبضے کرنے کے لیے، یعنی ایک ملک زیادہ تر پرانی، آپ نے بڑی اچھی بات کی، ایک تو جنگ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو عراق کی جنگ تھی وہ ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پہ ایک جھوٹی خبر پھیلائی، امریکہ نے پھیلائی اور عراق پہ قبضہ کر لیا۔ لیکن اس سے بہت پہلے ہم دیکھتے ہیں تاریخی طور پر جو ایک ملک دوسرے ملک پہ حملے کرتے تھے اور اس میں مختلف قسم کی جھوٹی باتیں پھیلائی جاتی تھیں کہ جناب انہوں نے یہ کر دیا ہے تو اس کے لیے، حالانکہ اس کا اصل مقصد ملک پر قبضہ کرنا ہوتا تھا، لیکن وہ بات یہ پھیلا دیتے تھے کہ جناب ہمارے جہاز جا رہے تھے، جہاز کو لوٹ لیا گیا۔ اچھا، وہ لوٹا گیا یا نہیں لوٹا گیا یہ نہیں پتا، لیکن وہ اس بہانے وہ پورے ملک پہ حملہ کر کے قبضہ کر لیتے تھے۔ تو یہ اچھا، اس کے بعد اگر ہم بعد میں دیکھیں تو چند سو سال پہلے تک یہ ہوا کہ اس طرح کی خبر پھیلائی جاتی تھی جس کو وچ ہنٹ کہا جاتا تھا یورپ میں، اور ایون امریکہ میں بھی۔ وچ ہنٹ کا کیا مطلب ہوتا تھا کہ کسی کو بھی آپ جادوگرنی قرار دے دیں، کسی کو چڑیل قرار دے دیں اور سارے مسائل کا ذمہ دار ان کو قرار دے کے، بہت یورپ میں تشدد ہوا ہے، لوگوں کو مارا گیا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں عورتوں کو چڑیل اور جادوگرنی قرار دے کے، اور ان سب کی بنیاد جھوٹی خبروں پر تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں بتانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے۔ اچھا، دوسری جنگ عظیم کو اگر آپ دیکھ لیں، دوسری جنگ عظیم میں جس طرح سے یہودیوں کو مارا گیا، اس میں بھی زیادہ تر جھوٹ کا دخل تھا کہ جناب یہودی یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ کچھ باتیں سچ بھی ہو سکتی ہیں ان میں، لیکن پورا نازیزم، فاشزم، یہ سارا زیادہ تر جھوٹی خبروں پہ مبنی تھا۔ اگر ہم آج کی بات کریں تو آج کی دنیا میں بھی یہ چل رہا ہے، اور تمام ملک کے بالادست طبقے
جس میں سرکاری ادارے بھی، غیر سرکاری ادارے بھی، ریاستی ادارے بھی، غیر ریاستی ادارے بھی، سب شامل ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی جھوٹی خبریں کسی پھیلاتے ہیں پہ بھی توہین کا الزام بھی لگا سکتے ہیں، کسی پہ غداری کا الزام بھی لگا سکتے ہیں، زیادہ تر لیکن جی۔ صفائی اور وضاحت دینے کا اس کو موقع نہیں دیا جاتا۔ اچھا، ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ کوئی بھی بیان کسی کا اٹھا کر اس کو اپنی مرضی کے معنی مطلب پہ نہ کر جی اس کو وائرل کر دینا جی اور اس کی کردار کشی کرنا اور اس کو وضاحت دینے کا بھی موقع فراہم نہیں کرنا۔ اگر وضاحت دینے، کیونکہ ہمارے یہاں نا پڑھنے کا رجحان نہیں ہے۔ میں آج صبح پڑھ رہا تھا، کسی نے کہا کہ آپ نے فلاں آدمی کو کیوں مارا، تو اس نے کہا سیکولر تھا۔ تو سیکولر تھا کہ آپ اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، آپ نے کیا اس کی کتابیں پڑھی ہیں؟ تو کہنے لگا نہیں، کتابیں تو میں نہیں پڑھی، میں ایسے ملونوں کی کتابیں نہیں پڑھتا اور میں نے اس کو قتل کر دیا۔ مطلب لوگ کسی کو جانتے بھی نہیں ہیں، اس کو پڑھا بھی نہیں ہے، اس کے نظریات کیا ہیں، اس کی باتیں کیا ہیں، اس کی زبان کیا ہے، بس ایک سنی سنی بات پہ چلتے ہیں۔ آج بھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ واجب القتل ہو گیا، 50 لاکھ میں دوں گا، اور اس کو جا کے کوئی ماریا، اور وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ میں نے وہ بندے کی ویڈیو بھی نہیں دیکھی۔ جب آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کس طرح سے جو ہے نا وہ کسی کو، تو یہ کہ کیا چیز ہے، کیا انسان کے دماغ میں آتا ہے کہ اپنے پسند کا آدمی کوئی بات کہہ دے تو بس وہی سچ ہے، باقی ساری جھوٹ ہے؟ مطلب یہ موب سائیکالوجی ہوتی ہے نا، کہ ہجوم کی نفسیات۔ اچھا، ہجوم ظاہر ہے جیسے آپ نے بھی کہا کہ جو ہماری اکثریت ہے وہ پڑھنے لکھنے سے تو دور ہوتے ہیں، تو ان کو چیزوں کے حقائق کا پوری طرح سے علم بھی نہیں ہوتا، تو اور اس کی وجہ سے باتوں کو غلط معنی پہنا دیے جاتے ہیں۔ مثلا یہ کہ اب سیکولرزم، خود سیکولرزم کے بارے میں غلط باتیں جو پھیلائی جاتی ہیں۔ اب سیکولرزم کیا ہے؟ سیکولرزم کا مختصر ترین الفاظ میں یہ ہے کہ کہا جو جاتا ہے نا، لکم دینکم ولی دین والی بات ہے، کہ آپ کے لیے آپ کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب سیکولرزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ غیر جانبدار رہے۔ غیر جانبدار ہونے کا مطلب یہ ہے، ڈاکٹر مبارک علی ایک بات کہتے ہیں کہ جی ریاست کو ایک ڈاکٹر کی طرح ہونا چاہیے، کہ جب ڈاکٹر اس کے پاس آتا ہے تو ڈاکٹر کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ پوچھیں کہ تم ہندو ہو، مسلمان ہو، احمدی ہو، کرسچن ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو۔ یہ کام ڈاکٹر کا نہیں ہے، اس کا کام ہے علاج کرنا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اسی طرح ریاست کا بھی کام یہ ہوتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ تمام اپنے شہریوں کو برابر کے حقوق دے اور ان سے برابر کا برتاؤ کرے۔ اور یہی آج کی دنیا میں، 21ویں صدی میں، پوری دنیا میں جتنے بھی جمہوری ممالک ہیں، جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان سب میں یہی طریقہ عمل اپنایا گیا ہے۔ اچھا، اب پاکستان جیسے ممالک میں، اور ایون اب تو ہندوستان میں بھی جس طرح سے وہ استعمال کیا جا رہا ہے، مودی جو ہے وہ ہندوتوا کو استعمال کر کے ہندو سپریمیسی کی بات کرتا ہے۔ ہٹلر کا میں نے حوالہ دیا، ہٹلر جو ہے وہ ایرین نیشن کی بات کرتا تھا۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، اس طرح سے جو عوام کی نفسیات ہے اس کا جعلی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ فائدہ اٹھا کر پورے معاشرے کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ معاشرے میں جو ہے وہ پڑھنے لکھنے کا چلن ہو، لوگ چیزوں کو دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں خواندگی کا تناسب بھی کم ہے، ہمارے ہاں ہارڈلی آدھے لوگ بھی اچھی طرح سے لکھ پڑھ نہیں سکتے، یعنی اگر 22-23 کروڑ کی ہماری آبادی ہے تو 10-12 کروڑ ہمارے یہاں لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اچھا، جو پڑھ سکتے بھی ہیں وہ بھی بہت کم پڑھتے ہیں۔ تو جب آپ آج کی 21ویں صدی میں جب آپ لکھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، چیزوں پہ ایک صحت مند معاشرے میں بحث مباحثہ نہیں ہوگا، تو وہاں پر جھوٹی خبریں ہی پھیلائی جائیں گی۔ اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، ہم نے امریکہ میں دیکھا، میں نے ابھی آپ عراق کا حوالہ دیا۔ اچھا، عراق کے علاوہ بھی اب جیسے انڈیا میں ہو رہا ہے کہ کسی کے بارے میں افواہ اڑا دی جاتی ہے کہ بھئی وہاں مسلمان یہ کر رہے ہیں تو وہ اس کو پکڑ لو، اس کو مار دو۔ وہاں پر جو ہے وہ امریکہ میں ایک زمانہ تھا کہ کالوں کے بارے میں کوئی خبر پھیلا دی جاتی تھی۔ ایک بڑا مشہور ناول ہے جو ٹو کل اے موکنگ برڈ، ہارپر لی کا، اس پہ فلم بھی بنی ہے۔ اس میں پوری کہانی یہ ہے کہ ایک کالے پہ سیاہ فام فرد پہ جھوٹا الزام لگا دیا گیا ریپ کا، جبکہ وہ نہیں تھا، اس نے نہیں کیا تھا، لیکن وہ پورا معاشرہ جو ہے وہ اس کے خلاف تھا، اور ایک بندہ جو اس کا کیس لڑ رہا تھا اس کو لوگ لعن طعن کر رہے تھے، اس پہ حملے کیے جا رہے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، مطلب جھوٹے الزام لوگوں پر لگانا اور اس کا فائدہ حاصل کرنا۔ تو یہ معاشرے میں ایسے بدقسمتی ہے، یہ صرف پاکستانی معاشرے کی نہیں ہے بلکہ تمام معاشروں کی یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں ایسے فائدے اٹھائے جاتے ہیں۔ اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ شخصیت پرستی اور شخصیت سے نفرت، بیچ میں جو تحقیق کی مکالمہ ہوتا تھا، کتابیں ہوتی تھی، وہ نکل چکا ہے، بس شخصیت کی محبت میں یا شخصیت کی نفرت کے اندر سارا۔ بالکل، شخصیت پرستی بھی ہے بھئی۔ ایک زمانہ تھا کہ حتیٰ کہ مناظرے تک ہوا کرتے تھے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 50 60 70 سال پہلے جو پرانے سینئر لوگ ہیں ان سے آپ پوچھیں تو ایک زمانہ تھا کہ مناظرے ہوا کرتے تھے۔ اچھا، مناظروں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی لوگ مختلف عقیدوں کے ہیں تو وہ اپنے اپنے عقیدے کے بارے میں بات کرتے تھے، اور اس میں ظاہر ہے تقاریر ہوتی تھی، ڈیبیٹس ہوتی تھی، آرگیومنٹ ہوتا تھا، دلائل دیے جاتے تھے۔
لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی مناظرے میں جو لوگ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوتا تھا، ہے نا؟ تو اب اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے وہ جو کلچر ختم ہوا ہے، اس کلچر کے ختم ہونے سے یہ ہوا ہے کہ لوگوں میں رواداری کم ہو گئی ہے۔ اچھا، رواداری کم ہونے کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، اپنے نظریات کو صحیح سمجھتا ہے، اپنے عقائد کو صحیح سمجھتا ہے۔ جو اگر کوئی کسی فرقے کا ہے تو وہ اپنے فرقے کو صحیح سمجھتا ہے۔ تو یہ جو سیلف رائچیسنس جس کو کہتے ہیں نا، تو یہ جو سیلف رائچیسنس ہے یہ ایک طرح سے خود فریبی ہوتی ہے۔ خود فریبی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ملک سب سے اچھا، ہماری زبان سب سے اچھی، ہماری قوم سب سے اچھی، ہمارا مذہب سب سے اچھا، ہمارا فرقہ سب سے اچھا۔ جب لوگوں میں یہ اپروچ آ جاتی ہے تو پھر وہ اپنی بالادستی قائم رکھنے کے لیے تقسیم ہو گئی ہے، اور تقسیم کرنے والے جو ہے وہ بارڈر کراس نہیں کرنے دیتے، مطلب عقائد کا، نظریات کا بھی بارڈر نہیں کراس کرنے دیتے کہ آپ نہ ان کو پڑھیں گے نہ ان کو سنیں گے تو آپ کے دل میں ان کی تحقیق کیا محبت آ ہی نہیں سکتی۔ ہاں، یعنی تو سوال نہیں اٹھانے دیتے نا۔ اب اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو سوال اٹھانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، وہ کسی نے کہا نا کہ جو سوال اٹھائے اسی کو اٹھا لو، خود ہی اڑ جاتا ہے۔ خود ہی اڑ جاتا ہاں، ہے۔ تو اگر جب معاشرے کو اس سمت میں لے جا رہے ہیں اور لے کے گئے ہیں، ہم پچھلے 70 سال میں اس سمت میں لے کے گئے، تو یہ جو آج ہم بھگت رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ بالکل مائنر سا سوال کر رہا ہوں، سوال کرنا نہیں چاہیے، میں نے 2 سوال کہا تھا کہ جو طاقتور ہوتا ہے یا اکثریت میں ہوتا ہے، جھوٹی خبریں بھی وہی پھیلاتا ہے اور کردار کشی بھی وہ کراتا ہے، تو یہ ایک طرح کی کمزوری نہیں ہے طاقتور کے اندر؟ بھئی وہ غیر محسوس کرتے ہیں نا اپنے آپ کو، کہ وہ مثلا میں جب 1947 کے فسادات کا حوالہ میں دیتا ہوں کہ اس وقت جو جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں کہ جی وہاں ہندوؤں کے علاقے میں پھیلا دیا کہ جی وہ فلاں ہندو کو مار دیا، مسلمانوں کے علاقوں میں کہاں وہاں مار دیا۔ اچھا، وہ جب خبر پھیلی زیادہ تر اس میں غلط ہوتی تھی، اب وہ پھیلائی کیوں جا رہی تھی؟ اب یہ بات آج ثابت ہو چکی ہے، تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے کہ برطانوی سامراج جب یہاں سے جا رہا تھا تو اس نے بڑے منظم طریقے سے نہ صرف یہ کہ غنڈوں جرائم پیشہ لوگوں کو استعمال کیا، وہ قتل عام کرنے والے عام لوگ نہیں تھے، اور وہ زیادہ تر جھوٹی عام خبروں ہوتے کی، بھی نہیں ہیں یہ۔ ہاں، جرائم پیشہ لوگ تھے، اور وہ زیادہ تر جھوٹی خبریں پھیلا کر لوگوں میں اشتعال پھیلایا گیا، کیونکہ برطانوی سامراج کا لانگ ٹرم پلان جو تھا، طویل مدت کا، یہی تھا کہ جس ملک کو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہیں۔ تو یہ منظم طریقے سے وہاں پر ڈالا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، آپ نے سنی ڈاکٹر ناظر محمود کی گفتگو۔ ہم نے بہت مختصر وقت میں چاہا کہ ہم فیک نیوز اور کردار کشی کے حوالے سے گفتگو کریں۔ آپ کو اگر ہمارا یہ پروگرام پسند آ گیا ہے، آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں تاکہ ہم آئندہ بھی اسی طریقے سے آپ کو مختلف پروگرام دیتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.